بن کے نماز پڑھیے تو قبول ہوتی ہے یا ہاتھ کھول. پیر صاحب نے کہا پتر تو دس تو کیڑی پڑھنا ہے؟ اس نے کہا جی اپنا ایمان کیوں ضائع کرا میں پڑھی کدی نہیں. انہوں نے کہا پتر پھر تین نال دو بال چنگے نو پڑھ دیتا ہی ہونا. انہوں نے نماز کی گل کی ہے نمازاں گنی سواڑیے ویسے اور انہوں نے کہا نا یہ محشر والے دہڑا جڑا سوال ہونا پہلا وہ نمازاں دا ہونا لیکن اللہ پاک دی قسم ہے قبراں کل 6 سوال ہونے ہیں اس میں صرف عقیدہ پوچھا ویسی اور جب اس میں پاس ہو سی اساں ٹھیکا لگ سی تے نمازاں دا حساب کتاب بھی اسے دا ہو سی. اللہ تھوڑی نمازاں قبول فرماوے. اور تھوڑے سامنے علامہ شفیق الحسن صاحب اپنے مخصوص انداز ذکر کرتا علامہ شفیق الحسن. بسم اللہ. پترا سپیکر السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ. بسم اللہ. لا سیما بقیت اللہ الغرازین روحی و ارواح العالمین لمقدم تراب فدا. کریم اللہ سید عطا حسین قاسمی آل اللہ مقامہ کے درجات بلند فرما اور ان کے ماتمدار ساتھی جوبن کے درجات بھی بلند فرما. کریم اللہ روح زمین پہ جتنے آزادار مظلوم کربلا کے دنیا سے گئے ہیں ان کو دامن حسین ابن علی میں جگہ عطا فرمائے. وطن عزیز کی محافظت فرمائے. ملک شام بدماشوں کے چنگل سے آزاد فرمائے. عالمی کفر و نفاق کو نابود فرمائے. ہر مومن کے رزق بخت اقبال میں اضافہ فرما. سید عطا حسین کاظمی کے خانوادہ کو اولاد کو صبر عطا فرما. خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس بستی کے بزرگان سادات ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما اور قبلہ محترم کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آپ سب کا قبول فرما. پاک سیدہ زہرا کی ذات پہ بلند تر صلوات اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات پر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ. خداوند متعال نے حیوان کو خلق فرمایا. اس کے اندر خواہشات کو رکھا. اللہ نے ملک کو خلق فرمایا. اس کے اندر اللہ نے عقل کو رکھا. جب حضرت آدم علیہ السلام خلق ہو گئے تو فرشتہ آیا. اس نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے آدم، میرے پاس علم ہے
شرم ہے، حیا ہے اور عقل ہے۔ آدم تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا اللہ سے کہنا مجھے عقل چاہیے۔ جب عقل مانگا تو شرم و حیا بول اٹھے کہ آدم جہاں عقل ہوگا ہم بھی ساتھ ہوں گے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام ہمارے اصول اربع میں ایک کتاب ہے اصول کافی، اس کے اندر پورا باب ہے باب العقل۔ اصول اربع ہمارے ممبر پہ وہ نہیں آئی، قرآن مجید قبلہ صاحب فرما رہے تھے، اصول اربع ابھی تک نہیں آئی، قرآن مجید تو دور کی بات ہے۔ باب العقل، جس طرح یہ آپ زمیندار سادات، غیر سادات بھی زمیندار، زمیندار بندہ لکھا ہے فلاں، صادق آل محمد سے سوال کرتا ہے مولا جب کائنات تقسیم ہو رہی تھی، زمین عرش فرش، اگر اللہ آپ سے پوچھتا صادق تجھے کیا چاہیے، آپ اللہ سے کیا مانگو؟ ایک زمیندار بندے فلاں لکھا ہے، فلاں نے سوال کیا میرے مولا صادق سے، امام علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے عقل مانگتا ہوں۔ پھر سوال کیا، حضرت نے فرمایا میں اللہ سے عقل مانگتا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت نے فرمایا میں اللہ سے عقل مانگتا ہوں۔ چوتھی مرتبہ حضرت نے علم فرمایا۔ اندازہ لگائیں کہ علم کے ساتھ عقل کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ 6 فٹ کے وجود میں اگر عقل نہ ہو تو بندہ دیوانہ ہے۔ اللہ کے دین میں آل محمد عقل جیسی مثال ہے۔ اگر دین میں آل محمد نہ ہو تو وہ دین ہی پاگل ہو جائے۔ سال ثواب کی مجلس سے میں ایک موضوع تو نہیں، کچھ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مدینہ منورہ اللہ آپ کو لے جائے، مدینہ 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 سادات مدینہ ہے، ازل سے لے کر اب تک مدینہ، جس شہر میں فاطمہ الزہرا مدینہ۔ ایک بندہ خراسان کا، سر میں خاک پڑی، پاؤں سے خون جاری، خراسان سے چلا، فرزند رسول کے دروازے پہ پہنچا، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حضرت سے ملاقات ہوئی، فرمایا مولا میں آپ کوئی دنیاوی لالچ لے کر آپ کے پاس اتنا طویل سفر کر کے نہیں آیا، پاؤں سے خون جاری تھا، سر پہ مٹی پڑی ہوئی تھی، مولا آپ کی محبت مجھے لے کر آئی مدینہ منورہ میں، مولا یہ فرمائیں آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خراسانی اگر اللہ کے دین سے ہماری محبت نکال دی جائے تو پیچھے دین میں رہتا کیا ہے؟ رہا تو نے فائدہ پوچھا کہ ہماری محبت کا فائدہ کیا ہے؟ خراسانی یاد رکھ، اگر ہمارے ساتھ پتھر نے بھی محبت کی ہے، قیامت کے دن اس کا معشور ہمارے ساتھ ہے۔ عقل، اللہ نے فرشتے کو عقل دی، حیوان کو خواہشات، اس کے اندر خواہشات ہی خواہشات ہیں۔ فرشتے کے اندر کھڑا ہو جائے، یہاں کھڑا ہے، آدم آئیں گے کھڑا رہے،
نوح آئیں گے کھڑا رہے، 1,24,000 انبیاء آئیں گے چلے جائیں گے، تو کھڑا رہے۔ وہ عقل کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ ایک رزق ہوتا ہے جسے ہمیں کھاتے ہیں اور ہمیں اس کی معرفت ہے۔ قبلہ صاحب توحید کی معرفت کے بارے میں فرما رہے تھے نا، جتنی اس ذات کی معرفت مشکل ہے اتنی بندے کی بھی معرفت مشکل ہے۔ من عرف نفسا عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے یعنی انسان جب اپنے آپ کو پہچان جائے گا پھر اپنے رب کو۔ یہ قرآن مجید کے ارد گرد اللہ کے کتنے نام لکھے ہوتے ہیں؟ لکھنے والے کیونکہ شیعہ نہیں تھے، کائنات میں جتنے ذرات ہیں اتنے ہی اس کے نام ہیں۔ کائنات کے ہر ذرے ذرے میں اس کا نام ہے، ہر انسان میں اس کا نام ہے۔ اس کی شاہکار خلقت ہے کائنات۔ کھڑا ہو جا، کھڑا ہے، قیامت کا دن آئے گا تو نے سور پھونکنا ہے۔ کب سے لے کر کب تک؟ بنیاد کیا ہے؟ عقل۔ مولا علی علیہ السلام آئے حرم بیت اللہ الحرام میں، ایک پرندے کو دیکھا کہ جو کوئی کھا پی نہیں رہا، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے۔ دمت الثاقبہ کتاب کے اندر چکر لگا رہا ہے۔ دوسرے سال پھر مولا نے دیکھا، حضرت نے پوچھا بھائی یہ بتا، نہ تو کھاتا ہے نہ تو پیتا ہے، تیری غذا کیا ہے؟ فرمایا یا علی جب بھوک لگتی ہے تمہارے دشمنوں پہ لعنت کرو۔ جب پیاس لگتی ہے تمہاری ذات اور تمہارے خانوادہ پہ صلوات پڑھتا ہے۔ یعنی ایک رزق ظاہری ہے اور ایک رزق باطنی ہے، کہ جس رزق کو جس طرح قرآن مجید میں نہیں وہ شہید رزق کھاتے ہیں، تم شعوری وہ ہے نا، وہ رزق کھاتے ہیں تم شعور۔ یہ ہمارے علاقے میں جب موٹر وے، آپ کا بھی علاقہ ہے یہ کلر کہار سنبل اور یہ پہاڑیوں، میرے ایک دوست تھے جو NHA میں پورا یہ لیڈ کر رہے تھے، پنڈی سے للہ تک NHA میں، لطیف پنکج صاحب، ہوتی صاحب پرائم منسٹر اس وقت وزیر مواصلات تھے۔ یہ جتنے پل بنتے تھے مجھے لے جاتے تھے حدیث قصہ پڑھانے کے لیے۔ حدیث قصہ یعنی حدیث قصہ پڑھاتے تھے، بہت سے افسران اور لوگ کھانا کھاتے تھے۔ حدیث قصہ یہ جتنی پل بنتی رہی کیونکہ وہ قریب درمیان میں کیونکہ ان کا دفتر تھا، تو ایک دن بنگے صاحب کہنے لگے کہ بلا پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے پتھر توڑے ہیں، ان کے اندر جو کیڑے تھے ان کے سامنے دانے پڑے ہوتے تھے۔ سخت چٹانیں جب توڑی ہیں تو یہ اندر حیرانگی کی بات ہے، یہ سوال میرے مرشد علی سے ہوا تھا کہ مولا یہ اللہ پتھر کے اندر کیڑے کو رزق کس طرح پہنچاتا ہے، یہ کیڑے کو رزق کس طرح پہنچاتا ہے؟ تو میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا یاد رکھو جس طرح موت پہنچتی ہے اسی طرح رزق وما من دابۃ رزقها علی اللہ، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے انسان، یہ حیوان اور فرشتے کو جب اکٹھا کیا تو بن گئے انسان۔ فرشتے سے عقل لیا، حیوان سے خواہشات کو لیا۔ جب دونوں چیزیں مل گئیں، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ طارق دیکھ لیں، بین الصلب والترائب، پورا خلقت انسانی پہ۔ آج جاپان کا بنایا ہوا کپڑا بندہ پسند کرتا ہے، جاپان کی گاڑی پسند کرتا ہے۔ میرا مرشد علی کہتے ہیں ماں کے شکم کے اندر تجھے اللہ انسان بنا رہا ہے، الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اور اللہ کی ذات کہتی ہے نا آدم میں نے تجھے دونوں ہاتھوں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے۔ بھئی اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ابھی ابھی توحید سن رہے، اور ممبر پہ شاید
پڑھنے والے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، خدا جانے یہ کہاں سے لیتے ہیں، ہمیں تو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ہاں توحید کی تجزیہ وہ دونوں ہاتھ، اللہ نے کہا آدم میں نے تجھے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ مثلا ایک بندہ بلوچستان میں رہتا ہو اور اس کے اسلام آباد میں اچھے تعلقات ہوں تو بندے کیا کہتے ہیں، اس کا لمبا ہاتھ ہے، اس کا لمبا ہاتھ۔ خدا کی قسم معصوم کہتے ہیں جو اللہ نے کہا آدم میں نے تجھے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، ایک ہاتھ علم ہے اور دوسرا ہاتھ طاقت ہے، آدم میں نے علم اور طاقت دے کر تجھے بنایا۔ علم اور وہ خداوند متعال کی ذات جو ہے۔ اب ایک نظریہ ہے کہ جسم اور روح ایک ہے، نظریہ جسم ایک ہے روح بھی ایک ہے، لیکن قرآن اور اہل بیت کے نزدیک ایک نہیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ جسم اور روح ایک ہے، قرآن اور اہل بیت کہتے ہیں نہیں، جسم الگ ہے روح الگ ہے۔ جب قرآن مجید کے اندر بلکہ معصوم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ سو جاتا ہے یہ روح اس کے اندر رہ جاتی ہے؟ مشکل سوال ہے تھوڑا سا، مولانا صاحب بہت زیادہ مشکل، میں تھوڑا سا معروضی سوال۔ معصوم سے سوال ہوا کہ مولا یہ روح اندر بندے کی رہ جاتی ہے جب بندہ سو جاتا ہے، اگر رہ جاتی ہے تو بندہ انگلینڈ پھر رہا ہے یا مکہ پھر رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ جی یہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم نے فرمایا جب تم سو جاتے ہو تمہاری روح نکل جاتی ہے، اس ذات کی معرفت حاصل کرو، کئی بار داخل کرتا ہے کئی بار نکالتا ہے۔ بسم اللہ، صلوات پر محمد۔ خشنودی محمد و آل محمد بالصلوات اللہم صلی روح جو ہے اللہ نے اسے بھی خلق کیا ہے اور جسم کو بھی اللہ نے خلق کیا۔ آدم سے لے کر خاتم تک اللہ نے کسی نبی کو ڈاکٹری کا بکسا دے کر نہیں بھیجا کہ جاؤ امت کا علاج کرو۔ اللہ نے کہا جو میں نے عقل دیا ہے اس عقل سے وہ اپنا علاج تلاش کریں۔ بھائی جسم کا علاج وہ تلاش کر لیں گے نہ۔ آپ نے سنا ہے کبھی کسی نبی کو اللہ نے ڈاکٹری کا مقصد؟ ہاں ان کے اندر پاور رکھی ہے، عظمت رکھی ہے کہ وہ ہاتھ لگائے آنکھ ٹھیک ہو جائے، بازو ٹھیک ہو جائے، پاور رکھی ہے۔ لیکن اللہ نے بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جاؤ امت کا علاج کرو۔ جسم کے علاج کے لیے بندے کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ پی ایم صاحب تو انگلینڈ گئے تھے نا علاج کے لیے، واشنگٹن جاتے ہیں۔ دنیا کے اسپتالوں میں بڑے بڑے مہنگے ڈاکٹر، انسان جو ہے یہ انسان کا جب بندہ بیمار ہو اسے غذا اچھی کیوں نہیں لگتی؟ بھائی یہ مرغن غذا ہے کھاؤ، بھائی کہتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا کھاؤ، وہ کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، یہ غذا مجھے اچھی نہیں رہے۔ اس ممبر کی عظمت کی قسم ہے بندے کی روح مریض ہو چکی ہے، جسم مریض تھا تو غذا اچھی نہیں لگتی تھی، روح بیمار ہے تو ماتم حسین اچھا نہیں لگتا۔ روح بیمار ہے تو قرآن اچھا نہیں لگتا، روح بیمار ہے تو رب کائنات کا ذکر پسند نہیں آتا۔ یہ روح کی بیماریاں ہیں نا، ہم نے کبھی روح کے ڈاکٹر کے پاس گئے نہیں۔ غریب کیوں دل نہیں لگتا، امیر
کیوں دل لگتا ہے؟ پڑوسی کیوں دل نہیں لگتا؟ بھائی کیوں دل نہیں لگتا؟ باپ کیوں دل نہیں لگتا؟ روح مریض ہو چکی ہے۔ اگر سادات بیدار ہیں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، علی کیوں دل نہیں لگتا؟ روح مریض ہو چکی ہے۔ بندے کی جب روح مریض ہو جائے۔ علی بن ابی طالب نے جن لوگوں کو تربیت کیا تھا وہ ذات ائمہ اہل بیت عصمت کے حوالے سے ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے اور حق بھی ہے، کرنی چاہیے، لیکن لطف کی بات ہے جس کی وہ تعریف کرے۔ ائمہ اہل بیت جس کی تعریف کریں، جن کو ائمہ اہل بیت نے تربیت کیا تھا، معصومین نے۔ میرے ساتویں امام عرفہ پہ واپس آئے اور علی بن یقطین کو کہتے ہیں، علی بن یقطین سب سے زیادہ میں نے دعائیں تیرے لیے کی تھی۔ سرکار امیر المومنین کے سامنے مقداد آ گئے کوفہ میں، مولا گھر میں فاقے ہیں، عطا فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا یہاں سے مٹی کھودو، مٹی کھودی، مٹی کا ڈھیلا نکلا۔ حضرت فرماتے ہیں اب اس پہ میرا نام لے، اس پہ میرا نام لے۔ جب نام لیا تو وہ سونے کا بن گیا، سونے کا۔ جو مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنا سکتے ہیں، عیسائی ہے، لبنان کا جرداق نام ہے، اس نے کتاب لکھی ہے حضرت امیر کی ذات پہ، ندائے عدالت انسانی، جرداق ہے، الصولۃ العدلہ، اس کی عربی زبان کے اندر کتاب ہے۔ لبنان کا عیسائی علی ابن ابی طالب پہ کتاب لکھ رہا ہے جو معروف ہے بک سٹالوں پہ، ندائے عدالت انسانی۔ اس نے اپنے دیباچے میں لکھا ہے کاش و دنیا تمام خزانے اور تمام چیزیں تو قربان کر کے ہر دور میں علی عطا کر دیتی۔ وہ جب نجف گیا تھا نا، نجف جرداق، اس نے دیکھا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں اور آج وہی ذلیل دنیا تیرے قدموں میں ذلیل ہو رہی ہے۔ لبنان کا عیسائی علی کی فضیلت پڑھتا ہے، مکے کا مفتی برداشت نہیں کرتا۔ یہ سونا جب بن گیا، مقداد نے اٹھا کر ایک پتھر ڈھونڈا، مولا نے فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ مولا توڑنا شروع کیا، مقداد نے چھوٹا سا حصہ نکالا، توڑ کر رکھ دیا دوسرا۔ مولا نے فرمایا یہ کیا؟ اس نے کہا مولا میری ضرورت یہی تھی۔ یعنی جن ہستیوں، جن لوگوں کو علی ابن ابی طالب نے تربیت کیا تھا، اس مولا نے فرمایا کل کام آئے گا، سارا لے جاؤ۔ فرمایا مولا تیرے ہوتے ہوئے کل مقداد کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ 10 قدموں کے فاصلے پہ تھا خیمہ امیر شام کا۔ 35 جنگیں ہو چکی تھی، 70,000 بندے مارے جا چکے تھے۔ مالک اشتر فاتح سفین بننے والا تھا۔ انا ید اللہ مالک بے یدی، علی ابن ابی طالب نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ اللہ کے ہاتھ تھے، علی کے ہاتھوں کا نام مالک اشتر ہے۔ جس طرح میں زمانے رسول میں رسول کا مددگار تھا، اس طرح مالک اشتر علی کا مددگار۔ 10 قدموں کے فاصلے پہ فاتح سفین بننے والا تھا، لیکن امر امام آتا ہے، امر امام، حکم امام آتا ہے رک جاتا ہے۔
اس کو شیعہ نے علی ابن ابی طالب، علی نے جن کو تربیت کیا تھا، حاجر بن عدی 1400 سال کے بعد 1400 سال کے بعد قبر کھودی گئی، جیسا رکھا دنیا حیران تھی، یہ کیا؟ اگر اللہ آپ کو شام لے جائے، مرج الازرا جب ہم طالب علم تھے نا 83-80 میں، میں طالب علم وہاں دمشق میں بی بی کے حضور ہم رہتے تھے، جاتے تھے مرج الازرا میں، جناب کی قبر مبارک کو، پرانا حرم تھا، نئے انداز میں پھر بعد میں بنا، 6 بندے رہ گئے تھے مرج الازرا میں، 60 بندے گرفتار ہوئے تھے۔ علی کے تربیت کردہ افراد میں سے جب جلاد کے ہاتھ میں تلوار، کہا علی کا نام چھوڑ دو، حاجر ابن عدی کہتے ہیں اللہ نے وہ دن خلق ہی نہیں کیا، اللہ نے وہ دن ہی خلق نہیں کیا۔ کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو پھر میرا سر اتارنا، کیوں؟ اس لیے حاجر دیکھنا چاہتا ہے علی کی محبت میں بیٹوں کے سر اترتے کس طرح۔ میرا سر اترتے کہیں میرا بیٹا علی کی ملا و محبت سے پھر نہ جائے۔ ہمیں شیعت آسانی سے ملی، بڑی آسانی سے ملی، بڑے آرام سے ہم ائمہ کے دن کر سکتے ہیں، آپ کو تصور نہیں ہے۔ میں 2 تاریخی جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا، ہارون رشید نے کہا کہ اتنی بڑی سلطنت تھی افریقہ تک، یورپ تک، ہارون رشید کی بہت بڑی سلطنت تھی، شیعہ تلاش کرو میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا شیعہ چھپ گئے، کہا بازار میں جاؤ، شریف بندے پہ ظلم کرو، جو وہاں رحم کرے سمجھ لو کہ موسیٰ کاظم کا تربیت یافتہ ہے۔ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سادات معاف کرنا، ایک جملہ سادات معاف کرنا، میں 3 بار کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر اب بھی نہیں ملتے، نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ الزہرا پہ جس طرح امیر شام نے مولا علی کے ساتھ کیا تھا 70 سال، جو نہیں کرتا سمجھ لو وہ شیعان علی ہے۔ یعنی ہمیں شیعت جو ملی ہے بڑی آسانی سے ملی ہے۔ آسانی کا نام اس طرح نہیں، اہل بیت کی مانوی حیثیت۔ اور دوستو میں کوئی لمبا آپ کی خدمت نہیں کر سکا، ذاکر صاحب بیٹھے ہیں، ورنہ یہ 38 ہجری تھی، میں پورا ایک سوچ کر آیا تھا امام زین العابدین، کوئی لمبا نہیں جانا چاہتا۔ دوستو یاد رکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب زہر دے دی گئی، میرے ساتھ میں امام بغداد کے شیعوں کو بلایا گیا، اور جب بلا کر کہا گیا نا کہ یہ طبی موت مر رہا ہے تمہارا امام، خدا کی قسم امام نے اجاز امامت سے کپڑا ہٹا کر کہا میرے شیعوں مجھے زہر سے مارا گیا ہے، مجھے زہر دی گئی ہے۔ امام کا کہنا تھا سندی ابن شائق کا تازیانہ کجا جو امام کے ساتھ گزری، یعنی ظالم نے ہر ظلم آزمایا۔ ابو العطا مدینہ منورہ کا شاعر تھا، جس طرح آپ سمجھے علامہ اقبال آپ کی گلیوں میں علامہ اقبال پھر رہا ہو، ہارون رشید کو پتا چلا کہ یہ ابو العطا آیا ہے مدینے سے۔ اس نے بلایا دربار میں، ابو العطا تو قصیدہ سنا، ابو العطا تو بڑا شاعر ہے۔ اس نے وہ قصیدہ سنا جو تیری بہت عرب کے اندر شہرت ہے۔ اس نے کہا ہارون رشید میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا تیری ہر شرط قبول ہے۔ اس نے کہا میں قصیدہ پڑھتا ہوں۔ جب قصیدہ پڑھا ہارون رشید نے کہا وہ تیری شرط کیا ہے؟ کہا میرا 7واں امام تیرے زندان میں ہے۔ اس نے کہا 2 دن کے بعد رہا کر دوں گا۔ یہ دوڑتا ہوا بچوں کے پاس آیا، اپنی بیوی کو کہا میرے کلام کی وجہ سے میرے امام کو رہائی مل رہی ہے۔ وہ دروازے پہ آ گیا زندان کے، صبح سے لے کر شام ہوئی، پوچھتا ہے میرے امام کی رہائی تھی۔ دروغے زندان کہتے صبر کرو، لیکن جب رہائی کیسے ہوئی؟ ایک تختے پہ مزدوروں نے جنازہ
جو دن ہے شعبان کی آج پہلی ہے، جس بی بی کا دن شعبان کی پہلی منصوب ہے۔ دوستو خدا کی قسم جب امام حسین سے لوگ کہتے مولا آپ جائیں ان پردہ داروں کو ساتھ نہ لے جائیں، مولا فرماتے ہیں میں نے اللہ کے دین کو بچانا ہے، زینب نے مجھے بچانا ہے۔ یزید جیسے بے حیا 1000 بندے کے ہاتھ میں نیزہ تھا، بی بی کے ہاتھ پابند تھے، یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تو 1000 زور لگا لے، نہ ہمارا ذکر ختم کر سکتا ہے نہ ہماری محبت ختم کر سکتا ہے۔ یزید میں وہ تھی جو نانا کے روضہ پہ جاتی، میرا باپ چراغ بجھا دیتا۔ کبھی غور کیا علی کی بیٹیوں نے مسلمانوں نے مارا کیوں ہے؟ اتنا مارا ہے امام زین العابدین کہتے ہیں نہ میں پھپھی اماں کو پہچان سکتا تھا نہ پھپھی اماں مجھے پہچان سکتی تھی، سکا بھائی بھی جسے نہ پہچان سکا۔ اللہ سید عطا قاسمی کے درجات بلند فرمائے، محمد و آل محمد کی ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت جی، اللہ زندگیاں سے